بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف نعیم صدیقی۔ مقدمہ۔ پیغام، نصب العین اور تاریخی مقام۔ بیشتر اس کے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے چلیں، ہمارے سامنے اس کام کا کوئی واضح تصور ہونا چاہیے جسے انجام دینے کے لیے محسن انسانیت تاریخ کی جنگاہ میں نمودار ہوتے ہیں اور عمر بھر ایک فیصلہ کن معرکہ سر کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بین الانسانی مشن کی داستان ہے۔ وہ قرآن کے ابدی اصولوں کی تفسیر ہے جسے عمل کی زبان میں مرتب کیا گیا ہے۔ وہ اس مقدس پیغام کی تکمیل ہے جس کی مشعل آدم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور جملہ انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے دور میں روشن کرتے رہے ہیں۔ ہم سیرت پاک کو مربوط نہیں کر سکتے، واقعات کی توجیح نہیں کر سکتے، مطالعہ سیرت کا مقصد متعین نہیں کر سکتے اور اس سے جو کچھ ہمیں اخذ کرنا ہے وہ کچھ اخذ نہیں کر سکتے تا وقت کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی نوعیت، اس کے امتیازی پہلوؤں اور اس کے دائرہ کی وسعتوں کو پیش نظر نہ رکھ لیں۔ بنی نوع انسان کا نجات دہندہ۔ تاریخ کی وسیع دائروں پر نظر ڈالیں تو اس میں ہمیں طرح طرح کے مصلحین دکھائی دیتے ہیں۔ شیریں مقال، واعظ اور آتش بیاں خطیب سامنے آتے ہیں۔ بہت سے فلسفہ طراز ہر دور میں ملتے ہیں۔ بادشاہوں اور حکمرانوں کے انبوہ ہمیں ہمیشہ موجود نظر آتے ہیں جنہوں نے عظیم الشان سلطنتیں قائم کی۔ جنگجو فاتحین کی داستانیں ہم پڑھتے ہیں۔ جماعتیں بنانے اور تمدن میں مد و جزر پیدا کرنے والوں سے ہم تعارف حاصل کرتے ہیں۔ انقلابی طاقتیں نگاہوں میں آتی ہیں جنہوں نے نقشہ حیات کو بار بار زیر و زبر کیا ہے۔ رنگا رنگ مذاہب کے نیو ڈالنے والے بکثرت سامنے آتے ہیں۔ اخلاقی خوبیوں کے دائی بھی اسٹیج پر آتے رہتے ہیں۔ کتنے ہی مقنن ایوان تہذیب میں جلوگر رہ چکے ہیں، لیکن جب ہم ان کی تعلیمات، ان کے کارناموں اور ان کے پیدا کردہ مجموعی نتائج کو دیکھتے ہیں تو اگر کہیں خیر و فلاح دکھائی دیتی ہے تو وہ جزوی قسم کی ہے۔ اس کے اثرات زندگی کے کسی ایک گوشے پر ابھرتے ہیں، پھر خیر و فلاح کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے مفاسد ترتیب پاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انبیاء کے ماں سوا کوئی عنصر تاریخ میں ایسا نہیں دکھائی دیتا جو انسان کو، پورے کے پورے انسان کو، اجتماعی انسان کو اندر سے بدل سکا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ آپ کی دعوت نے پورے کے پورے اجتماعی انسان کو اندر سے بدل دیا اور صبغت اللہ کا ایک ہی رنگ مسجد سے لے کر بازار تک، مدرسہ سے عدالت تک اور گھروں سے لے کر میدان جنگ تک چھا گیا۔ ذہن بدل گئے، خیالات کی رو بدل گئی، نگاہ کا زاویہ بدل گیا، عادات و اطوار بدل گئے، رسوم و رواج بدل گئے، حقوق و فرائض کی تقسیمیں بدل گئیں، خیر و شر کے معیارات اور حلال و حرام کے پیمانے بدل گئے، اخلاقی قدریں بدل گئیں، دستور اور قانون بدل گیا، جنگ و صلح کی اسالیب بدل گئے، معیشت اور ازدواج کے اطوار بدل گئے اور تمدن کے ایک ایک ادارے اور ایک ایک شعبے کی کایا پلٹ گئی۔ اس پوری کی پوری تبدیلی میں جس کا دائرہ ہماگیر تھا، ایک سرے سے دوسرے سرے تک خیر و فلاح کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ کسی گوشے میں شر نہیں، کسی کونے میں فساد نہیں، کسی جانب بگاڑ نہیں، ہر طرف بناؤ ہی بناؤ، تعمیر ہی تعمیر اور ارتقاء ہی ارتقاء ہے۔ در حقیقت محسن انسانیت کے ہاتھوں انسانی زندگی کو نشاط ثانیہ حاصل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نظام حق کی صبح درخشاں سے مطلع تہذیب کو روشن کر کے بین الاقوامی دور تاریخ کا افتتاح فرمایا۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس کی مثال کسی دوسری جگہ نہیں ملتی۔ محسن انسانیت علیہ الصلاۃ والسلام، انسانیت کا ظہور ایسے عالم میں ہوا جبکہ پوری انسانیت تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کہیں دور وحشت چل رہا تھا اور کہیں شرک اور بت پرستی کی لعنتوں نے مدنیت کا ستیہ ناش کر رکھا تھا۔ مصر اور ہندوستان، بابل اور نینوا، یونان اور چین میں تہذیب اپنی شمع گل کر چکی تھی۔ لے دے کے فارس اور روم تمدنی عظمت کے پھریرے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ رومی اور ایرانی تمدنوں کی ظاہری چمک دمک آنکھوں خیرہ کرنے والی تھی، مگر ان شیش محلوں کے اندر بدترین مظالم کا دورہ تھا اور زندگی کے زخموں سے تعفن اٹھ رہا تھا۔ بادشاہ خدا کے اوتار ہی نہیں، خدا بنے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ جاگیردار طبقوں اور مذہبی عناصر کی ملی بھگت قائم تھی۔ روم اور ایران کے دونوں خطوں میں اس تگڑم نے عام انسان کا گلا اچھی طرح دبوچ رکھا تھا۔ یہ لوگ ان سے بھاری ٹیکس، رشوتیں، خراج اور نذرانے وصول کرتے تھے اور ان سے جانوروں کی طرح بگاڑ لیتے تھے، لیکن ان کے مسائل سے ان کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کی مصیبتوں میں ان سے کوئی ہمدردی نہ تھی اور ان کی گتھیوں کا کوئی حل ان کے پاس نہ تھا۔ ان بالادست طبقوں کی عیاشیوں اور نفس پرستیوں نے اخلاقی روح کو ہلاک کر دیا تھا۔ بادشاہوں کے عدل بدل، نت نئے فاتحین کے ظہور اور خون ریز جنگوں کی وجہ سے حالات میں جو تموج پیدا ہوتا تھا، اس میں بھی کوئی راہ نجات عام آدمی کے لیے نہ نکلتی تھی۔ عام آدمی کو ہر تبدیلی کی چکی اور زیادہ تیزی سے پیستی تھی، ہر قوت ہی کو آلہ کار بنا کر اور اسی کا
ہر قوت اسی کو اعلیٰ کار بنا کر اور اسی کا خون صرف کر کے اور اسی کے محنتوں سے استفادہ کر کے اپنا جھنڈا بلند کرتی تھی، اور پھر غلبہ و اقتدار پانے کے بعد وہ پہلوں سے بھی بڑھ چڑھ کر ظالم ثابت ہوتی تھی۔ خود روم اور ایران کے درمیان مسلسل آویزش کا چکر چلتا تھا، اور مختلف علاقے کبھی ایک حکومت کے قبضے میں جاتے اور کبھی دوسری سلطنت ان کو نگل لیتی، لیکن ہر بار فاتح قوت عوام کے کسی نہ کسی طبقے کو خوب اچھی طرح پامال کرتی۔ مثلاً رومی حکومت آتی تو آتش کدے عیسائیوں میں بدل جاتے اور ایران راج چھا جاتا، تو پھر کلیسا آتش کدے بن جاتے۔ پھر دنیا کے اکثر حصوں میں طوائف الملوکی کا دورہ تھا، نت ٹکراؤ ہوتے، بار بار کشت خون ہوتے، بغاوتیں اٹھتی، مذہبی فرقے خون ریزیاں کرتے، اور ان ہنگاموں کے درمیان انسان بحیثیت انسان بری طرح پامال ہو رہا تھا۔ وہ انتہائی مشقتیں کر کے بھی زندگی کی ادنا ضرورتیں پوری کرنے پر قادر نہ تھا۔ اسے مظالم کے کولہوں میں پیلا جاتا تھا، مگر تشدد کی خوفناک فضا میں وہ صدائے احتجاج بلند نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تلخ احساسات رکھتا ہوگا، مگر اسے ضمیر کی آزادی کسی ادنا درجے میں حاصل نہ تھی۔ اس کی مایوسیوں اور نامرادیوں کا آج ہم مشکل ہی سے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ماحول کے ایک ایسے آئینی قفس میں بند تھا جس میں کوئی روزن کسی طرف نہیں کھلتا تھا۔ اس کے سامنے کسی امید افزا اعتقاد اور کسی فلسفے یا نظریے کا جگنو تک نہیں چمکتا تھا۔ اس کی روح چیختی تھی، مگر پکار کر کوئی جواب کسی طرف سے نہ ملتا تھا۔ کوئی مذہب اس کی دستگیری کے لیے موجود نہ تھا، کیونکہ انبیاء کی تعلیمات تحریف و تعویل کے غبار میں گم کی جا چکی تھی، اور باقی جو شے مذہب کے عنوان سے پائی جاتی تھی اسے مذہبی طبقوں نے متاع کاروبار بنا لیا تھا، اور انہوں نے وقت کی ظالم قوتوں کے ساتھ سودے گانٹھ لیے تھے۔ یونان کا فلسفہ سکتے میں تھا، کنفیوشس اور مانی کی تعلیم دم بخود تھی، ویدانت اور بدھ مت کے تصورات اور منوشاستر کے نکات سربرگریباں تھے۔ جسٹینن کا ضابطہ اور سولن کا قانون بے بس تھا، کسی طرف کوئی روشنی نہ تھی۔ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان حالات کے ایک آئینی قفس میں بند ہو جاتا ہے اور اسے کسی طرف سے نجات کا راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو تمدنی بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ خوفناک ترین بحران کا ایک عالمگیر دور تھا، جس کی اندھیاروں میں محسن انسانیت کی مشعل یکا یک آ ابھرتی ہے اور وقت کی تمدنی بحران کی تاریکیوں کا سینہ چیر کر ہر طرف اجالا پھیلا دیتی ہے۔ خود عرب کا قریب ترین ماحول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین میدان کار بنا، اس کا تصور کیجئے تو دل دہل جاتا ہے۔ وہاں عاد و سمود کے ادوار میں سبا اور عدن اور یمن کی سلطنتوں کے سائے میں کبھی تہذیب کی روشنی نمودار بھی ہوئی تھی، تو اب اسے گل ہوئے مدتیں گزر چکی تھیں۔ بقیہ عرب پر دور وحشت کی رات چھائی ہوئی تھی، تمدن کی صبح ابھی تک جلوگر نہ ہوئی تھی، اور انسانیت نیند سے بیدار نہ ہو پائی تھی۔ ہر طرف ایک انتشار تھا، اور انسان کے درمیان تصادم تھا، جنگ و جدل اور لوٹ مار کا دورہ تھا۔ شراب اور زنا اور جوئے سے ترکیب پانے والی جاہلی ثقافت زوروں پر تھی۔ قریش نے مشرکانہ اور بت پرستانہ مذہبیت کے ساتھ کعبے کی مجاوری کا کاروبار چلا رکھا تھا۔ یہود نے کلامی اور فقہی موشگافیوں کی دکانیں کھول رکھی تھیں۔ باقی عرب فکر کے لحاظ سے ذہنی پریشانی میں مبتلا تھا۔ مکہ اور طائف کے مہاجنوں نے سود کے جال پھیلا رکھے تھے۔ غلام سازی کا منحوس ادارہ دھوم دھڑلے سے چل رہا تھا۔ حاصل مدعا یہ کہ انسان خواہش پرستی کی ادنا سطح پر گر کر درندوں اور چوپایوں کی شان سے جی رہا تھا۔ جو زور والا تھا اس نے کمزوروں کو بھیڑ بکریوں کے گلوں کی طرح قابو میں کر رکھا تھا، اور کمزور قوت والوں کے قدموں میں سجدہ پاش تھے۔ یہ تھے حالات جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین تبدیلی کا پیغام لے کر یکا و تنہا اٹھتے ہیں۔ ایسے مایوس کن حالات میں کوئی دوسرا ہوتا تو شاید زندگی سے بھاگ کھڑا ہوتا۔ دنیا میں ایسے نیک اور حساس لوگ بکثرت پائے گئے ہیں جنہوں نے بدی سے نفرت کی، مگر وہ بدی کا مقابلہ کرنے پر تیار نہ ہو سکے، اور اپنی جان کی سلامتی کے لیے تمدن سے کنارہ کش ہو کر غاروں کھوہوں میں پناہ گزین ہوئے اور جوگی اور راہب بن گئے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی نیا کو طوفانی موجوں میں ہچکولے کھاتے چھوڑ کر اپنی جان بچانے کی فکر نہیں کی، بلکہ بدی کی ہلاکت انگیز گردابوں سے لڑ کر ساری اولاد آدم کے لیے نجات کا راستہ کھولا، تمدن کی کشتی کے تیوار سنبھال لی، اور پھر اسے ساحل مراد کی طرف رواں دواں کر دیا۔ روم اور ایران کی دو بڑی ٹکراتی ہوئی تمدنی طاقتوں نے جو بحران پیدا کر رکھا تھا، اسے توڑنے کے لیے آپ ایک تیسری طاقت بن کے اٹھے، اور آہستہ آہستہ یہ تیسری طاقت جب اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی تو اس نے روم اور ایران دونوں کو چیلنج کیا، دونوں کی مرعوب کن قیادتوں کے تخت الٹ دیے، اور عوام الناس کو خوفناک تمدنی قفس سے نجات دے کر آزاد فضاؤں میں اڑان کا موقع دیا۔ اولاد آدم کے سامنے ایک راہ نجات کھل گئی۔ ایک کاروان زندگی جو رہزنوں کے درمیان گھرا کھڑا تھا، وہ پھر فلاح و ارتقاء کی راہوں پر گامزن ہو گیا۔ یوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق خدا کے لیے نجات دہندہ بن کر تشریف لائے۔ وقت، مقام اور انسانی مواد۔ مشیت الہی نے جہاں انسانیت کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین ہستی کا استفاء کیا، وہاں وقت کے بدترین حالات کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین زمانہ، مقام دعوت اور بحیثیت اولین مخاطب کے بہترین قوم کا انتخاب بھی کیا۔ مجموعی لحاظ سے زمانہ یوں موزوں ترین تھا کہ قبائلی دور ختم ہو کر جلد ہی بین الاقوامی دور شروع ہونے والا تھا، اور تاریخ کچھ ہی گردشوں کے بعد سائنس کے عہد میں داخل ہونے والی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ بعثت گویا دو دوروں کے درمیان
گویا دو دوروں کے درمیان خط فاصل تھا۔ آنے والے وسیع تر اور روشن دور کا افتتاح کرنے کے لیے ضروری ہوا کہ انبیاء کی دعوت حق کو ایک بار پھر پوری طرح اجاگر کر دیا جائے، دین کی روح کو ابھار دیا جائے، خدا پرستانہ تہذیب کی بنیادیں مضبوطی سے جما دی جائیں اور عدل و مساوات کا نظام رحمت کامل شکل میں پیش کر دیا جائے، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کارنامے کی روشنی سے بعد کے ادوار منور کیے جا سکیں۔ اور پھر یہ زمانہ اس لحاظ سے بھی موزوں ترین تھا کہ عام لوگوں کے سامنے کوئی دوسری امید گاہ باقی نہ تھی اور ان کے دل میں قبول اسلام کے دروازے آسانی سے کھل سکتے تھے۔ مقام دعوت کے لحاظ سے دیکھیں تو عرب باوجود بے آب و گیاہ خطہ ہونے کے اس وقت کی متمدن دنیا میں وسطی حیثیت رکھتا تھا۔ مشرق و مغرب اور شمال سے آنے والے تمام کاروانی راستے عرب کی سرزمین میں آ کے ملتے تھے اور مختلف ممالک کے درمیان جتنی تجارت خارجیہ ہوتی تھی اس کا واسطہ عرب ہی کے تجار تھے۔ عمان اور یمن، صنعا اور مکہ، جدہ اور ینبوع، مدینہ اور دومت الجندل کے درمیان کاروانوں کی آمد و رفت رہتی، جو عربی رہنماؤں قریش کے پروانہ ہائے راہداری اور اہم قبائل کے بدرقوں کے بغیر سلامتی سے گزر نہ سکتے تھے۔ اس طرح عرب کی سرزمین خصوصاً مکہ، طائف، مدینہ، ینبوع اور دومت الجندل کا رابطہ ہند، چین، ایران، عراق، مصر، روم اور حبش کے تمام علاقوں سے تھا۔ یہاں کسی بین الانسانی دعوت کا مرکز دوسرے ہر علاقے سے زیادہ کامیاب ہو سکتا تھا۔ پھر سرزمین عرب میں مکہ اور مدینہ کے مقامات یہ اہمیت رکھتے تھے کہ مذہبی اور تجارتی اور تمدنی حیثیت سے ان کی قیادت کا سکہ چلتا تھا۔ عرب کا غیر متمدن اور مبتلائے انتشار ہونا اور اقتصادی حیثیت سے کمزور ہونا اگرچہ کئی مشکلات کا باعث تھا، مگر اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ یہ علاقہ بیرونی تسلط سے بھی بڑی حد تک آزاد تھا اور داخلی طور پر بھی کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو باقاعدہ سیاسی اقتدار پورے ملک پر جما چکی ہوتی اور پھر اقتدار، قانون اور تعلیم سے کام لے کر انسانوں کے خاص نقشے پر ڈھال چکی ہوتی۔ ایسی طاقت اگر کوئی موجود ہوتی تو وہ اسی طرح دعوت حق کو کچل دے سکتی تھی جیسے پہلے بعض ظالم بادشاہوں نے انبیاء کی دعوتوں کو تکمیل تک پہنچنے سے پہلے روک دیا۔ بلا شبہ قریش کا بڑا گہرا اثر موجود تھا اور یہ پورے زور سے رکاوٹ بنا، لیکن قریش کو پورے عرب پر باقاعدہ سیاسی تسلط حاصل نہ تھا۔ ان کا مذہبی و تجارتی اثر کتنا بھی گہرا رہا ہو، منظم حکومت کا بدل نہیں ہو سکتا۔ دینی لحاظ سے دیکھیں تو اس سرزمین کے چاروں طرف انبیاء ما سابق کی دعوتوں کے چراغ روشن رہ چکے تھے اور ان کی اقوام کے آثار آنکھوں کے سامنے موجود تھے۔ شمال میں ظہور ابراہیم کا مقام تھا اور اسی کے قریب کچھ اور اوپر نوح علیہ السلام کا علاقہ تھا، پھر لوط علیہ السلام کا مقام دعوت تھا، پھر مدائن صالح تھا، پھر فلسطین و یروشلم کا علاقہ تھا جہاں بنی اسرائیل نے عروج و زوال کے دور گزارے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سچائی اور نیکی کا پیغام سنایا۔ جنوب میں عاد و سمود کی بستیاں تھیں، سد معرب تھا جس کے ٹوٹنے سے سیل ارم کا عذاب امڑ آیا اور سبا کی سلطنت تھی۔ سمندر پار مصر کی سرزمین تھی جہاں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مرکز توحید کو مستحکم کیا اور عبودیت و طاعت کی روشن یادگاریں چھوڑی۔ خدا پرستی اور توحید اور اصلاح انسانیت کے فروغ کے لیے آخر اس سے بہتر علاقہ اور کون ہو سکتا تھا؟ یہاں دعوت حق کی آواز اٹھانے سے انسانی ذہن میں سابق انبیاء کے چھوڑے ہوئے دھندلے نقوش بآسانی تازہ ہو سکتے تھے۔ انسانی مواد، ہیومن مٹیریل بھی بہترین وہ تھا جو عرب کی سرزمین میں موجود تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس کی قوتوں اور صلاحیتوں کے خزانے ابھی تک غیر استعمال شدہ اور محفوظ پڑے تھے۔ یہ لوگ ابھی ان مہلک روگوں سے محفوظ تھے جو روم اور ایران کے بہیمانہ تمدنوں نے پیدا کر رکھی تھی۔ ان میں وحشیانہ طرز زندگی کی خرابیاں موجود تھیں، مگر دوسری طرف خوبیاں بھی کچھ کم نہ تھیں۔ یہ لوگ بدویت کی وجہ سے مزاج میں فطری سادگی رکھتے تھے اور تکلفات و تصنعات سے پاک تھے۔ آثار فطرت کا قریبی مشاہدہ رکھنے کی وجہ سے کائنات میں آیات حقیقت کو پڑھ سکتے تھے۔ گرم آب و ہوا، لو کے تھپیڑوں، دن رات کے سفروں، بھوک اور پیاس کے تجربوں اور آئے دن کے قتل و غارت کی وجہ سے ان میں سخت جانی موجود تھی اور وہ جذبہ شجاعت کو پروان چڑھانے میں ممد بنی۔ ایک عالمی تحریک کو لے کر اٹھنے کے لیے شجاعت مند عنصر ہی مفید ہو سکتا تھا۔ ان میں فیاضی موجود تھی اور ایک بڑا کام کرنے کے لیے کوئی بخیل قوم موضوع نہ ہوتی۔ اس قوم کا حافظہ بلا کا تھا اور یہ اپنے انصاب کے علاوہ اپنے گھوڑوں تک کی سلسلہ ہائے نسب محفوظ رکھتے تھے۔ ایسے لوگ ایک نظام زندگی کی تعلیم کو اخذ کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے بہترین کارکن بن سکتے تھے۔ ان میں غیرت و حمیت کا جذبہ بھی پوری طرح برسر کار تھا، اس لیے یہ جوہر خودی کا تحفظ کر سکتے تھے۔ ان کی زبان ایک اعلیٰ اور وسیع اور ترقی پذیر زبان تھی جس میں فصاحت و بلاغت کا جوہر خوب نکھر چکا تھا، لہٰذا علمی حیثیت سے وہ بآسانی آگے بڑھ سکتے تھے، نیز دوسروں کو کسی انقلابی پیغام سے متاثر کرنے میں زیادہ اچھی طرح کامیاب ہو سکتے تھے۔ عرب عزم اور دھن کے پکے تھے، وہ اگر غلط روش پہ چلتے تو پورے شرح صدر سے چلتے اور مزاحمتوں اور مخالفتوں کا مقابلہ کرتے، لیکن میں یہ صلاحیت بھی تھی کہ اگر انہیں راہ راست پر ڈال دیا جائے تو پھر ان کے قدم کبھی نہ ڈگمگائیں۔ ایسے مختلف وجوہ ہیں جو یہ سب تسلیم کرنے پر مجبور کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی ذات میں اپنی مشن کے لیے بہترین داعی و قائد تھے، وہاں آپ کو بہترین انسانی مواد بھی فراہم کیا گیا۔ پھر یہ انسانی مواد ہر لحاظ سے
ارتقاء کا قدم آگے بڑھانے کے لیے بے چین تھا۔ مذہبی لحاظ سے ذہین عناصر میں سخت اضطراب پیدا ہو چکا تھا اور خاص لوگ حقیقت کی روشنی اور الہامی رہنمائی کے پیاسے تھے۔ سیاسی لحاظ سے مکہ اور مدینہ جیسے شہروں میں سیاسی حیت کی تشکیل کا آغاز ہو رہا تھا اور کسی قدر جمہوری رنگ کے ساتھ ایک شہری ریاست کا بے ترتیب سا ڈھانچہ بن رہا تھا۔ پھر عرب کے معاشی ذرائع کی محدودیت زور کر رہی تھی کہ آبادی اپنے ریگزار سے باہر پھیلاؤ اختیار کرے۔ یوں بھی مشیت کا ایک تاریخی کلیہ یہ ہے کہ جب رائج الوقت تمدنوں میں بحران آ جاتا ہے اور ان کی قیادتیں فاسد ہو جاتی ہیں تو کسی نئی قوت کو بدویت کے گہوارے سے اٹھا کر میدان عمل میں لایا جاتا ہے، جیسے کہ خدا کی مشیت نے فرعونی اقتدار کے مقابل میں بنی اسرائیل کو اٹھا کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان سارے پہلوؤں سے اہل عرب قرۂ ارضی کا وہ بہترین مواد تھے جس کے ذریعے زندگی کا اساسی اور ہمگیر انقلاب برپا کیا جا سکتا تھا۔ انقلابی کلمہ حق۔ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اعتقاد، کسی نظریہ اور کسی نقشہ فکر کے بغیر اصلاح و تعمیر کا کام یوں ہی شروع نہیں کر دیا۔ محض ایک مبہم جذبہ نہ تھا، کوئی جنون خام نہ تھا، بلکہ حضور کون و مکان کی عظیم ترین سچائی کی مشعل لے کے اٹھے۔ انتہائی حساس قلب کے ساتھ برسوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے معمے پر کاوشیں کی تھیں۔ غار ہرا کی خلوتوں میں مدتوں اپنے اندرون کا بھی مطالعہ کیا اور بیرونی عالم پر بھی غور کیا۔ تمدن کے صلاح و فساد کے اصولوں کو سمجھنے میں بھی دماغ کھپایا، لیکن عملی اقدام اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ علم الہی نے آپ کے قلب کو حقیقت سے منور نہ کر دیا، اور سب سے بڑی سچائی پوری طرح آپ کے سامنے بے نقاب نہیں ہو گئی۔ سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ کائنات کا ایک خدا ہے اور انسان اس کا بندہ ہے۔ یہی کلمہ حق حضور کے انقلاب کا بیج تھا۔ اس بیج سے صالح زندگی اور صحت مند تمدن کا وہ شجرہ طیبہ نمودار ہو سکتا تھا جس کی شان یہ ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں گہری اتری ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں فضا کی بلندیوں پہ پھیلی ہوئی ہیں۔ حضور کا کلمہ حد درجہ کا انقلابی تھا۔ لا الہ الا اللہ لفظی پہلوؤں سے انتہائی مختصر، معنوی لحاظ سے بے حد عمیق۔ ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، صرف وہی ایک الہ ہے۔ الہ اس طاقت یا ہستی کو کہتے ہیں جس کی غلامی کی جائے، جس پر آدمی والہانہ طور پر فدا ہو، جس کی عظمت مان کر پرستش کرے، جس کی تحمید و تقدیس کرے، جس کے گن گائے، جس کی تسبیح کرے، جس کو نظر پیش کرے، جس سے بھلائی کی امیدیں لگائے اور جس کی گرفت سے ڈرے، جس سے نیکی کی جزا کا امیدوار ہو اور جس سے برائی کی سزا کا اندیشہ رکھے، جس کو اپنا مالک و مختار سمجھے، جس کو فرما اور قانون ساز مانے، جس کے مطالبوں کو پورا کرے اور جس کی منع کردہ امور سے باز رہے، جس کے دیے ہوئے اصولوں کو بنائے زندگی بنائے، جس کے دیے ہوئے اصولوں کو بنائے زندگی بنائے، جس کے مقررہ حدوں کی پابندی کرے، جس کے ضابطہ حلال و حرام کو بے چوں و چرا مانے، جس کو اپنے لیے سرچشمہ ہدایت تسلیم کرے، جس کی مرضی کے مطابق نظام حیات کی تشکیل کرے، جس کے پسندیدہ لوگوں کا احترام کرے اور جس کے مخالفوں کی مخالفت کرے، جس کے اشاروں پر تن من دھن کی بازی لگا دے اور جس کی رضا کو زندگی کا نصب العین قرار دے۔ الوہیت کا یہ وہ وسیع مفہوم تھا جو ایک لفظ میں پنہا تھا، لا الہ الا اللہ۔ الوہیت کے یہ حقوق خدائے واحد و لا شریک سے الگ کر کے بہت سی انسانی طاقتوں نے پارا پارا کر کے بانٹ رکھے تھے اور بے شمار الہ تمدن پر سوار تھے۔ انسان کا اپنا نفس اور اس کی خواہشیں، خاندان اور برادری کی رسمیں، نسلی، قومی اور قبیلوی وحدتوں کی روایات، جاگیردار اور پجاری طبقوں کی بالادستی، شاہی خاندانوں اور درباری اشراف کی کبر پسندی، یہ مختلف طبق پر طبق الوہتیں تھیں جن کے نیچے عام آدمی پس رہا تھا۔ لا الہ الا اللہ کی شاہ ضرب ان سب پر یکدم پڑتی ہے۔ اس کلمے کا کہنے والا گویا یہ اعلان کرتا ہے کہ خدا کے سوا کسی کی عظمت مجھے تسلیم نہیں، کسی کی بالادستی قبول نہیں، کسی کا بنایا ہوا ضابطہ و قانون منظور نہیں، کسی کے حاصل کردہ فوق الانسانی حقوق جائز نہیں، کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا جائے گا، کسی کی رضا جوئی اب نہ کی جائے گی اور کسی کے اشارہ ابرو پر اب زندگی کا نظام نہیں چلے گا۔ خدا کے سوا ہر دوسری خدائی توڑ دی جائے گی۔ یہ کلمہ گویا انسان کی سچی آزادی کا اعلان تھا۔ لا الہ ضرب است و ضرب کاری است۔ اس کلمے کی دوسرے جز میں یہ اقرار شامل تھا کہ انسانی ہدایت اور تمدن کی اصلاح کے لیے واحد ذریعہ وہ سلسلہ نبوت و رسالت ہے جو اللہ نے قائم کیا ہے۔ زندگی کا اصل علم وہ ہے جو وحی کے ذریعے آیا ہے اور اسی سے عقل انسانی کو سوچنے کے لیے رہنما اصول ملتے ہیں۔ پھر یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ رسالت کی تکمیل فرمانے والے ہیں اور اب زندگی کی رہنمائی اسی ہستی کے واسطے سے حاصل ہو سکتی ہے اور اسی ہستی کی قیادت میں قافلہ انسانیت فلاح و ارتقاء کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اس کلمے کی یہی اہمیت تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا اقرار اسلام میں داخلے کی شرط اول ٹھہرا۔ اس کلمے کو مؤذنوں نے بلند آواز سے پکارا، اس کلمے کو نماز میں شامل کیا گیا، اسے افضل الذکر قرار دیا گیا اور ہر لحاظ سے یہ کلمہ تحریک اسلامی کا تغرا یا سلوگن بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلابی کلمہ حق جس دل میں اترا اس کی کایا پلٹ دی، جس زندگی میں داخل ہوا اس کا نقشہ بدل دیا اور اس بیج سے نئی انسانیت پیدا ہوئی اور نشو نما پانے لگی۔ اصلاح تمدن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب العین۔
سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح استفادہ کرنے کے لیے اس اہم سوال کا جواب ضرور سامنے ہونا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تبدیلی کا دائرہ اور کام کا پیمانہ کیا تھا۔ تمدنی نظام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جزوی اصلاح چاہتے تھے یا ہمگیر؟ دعوت مذہبی و اخلاقی تھی یا وہ سیاسی اہمیت بھی رکھتی تھی؟ بالفاظ دیگر تمدنی دائرے میں نظم العین کیا تھا؟ اس سوال کا جواب خود قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے موجود ہے اور مختلف پیرایوں میں تکرار سے اسلامی دعوت کا مدعا واضح کیا گیا ہے۔ یہاں ہم صرف 2 آیات کو لیتے ہیں۔ ایک مقام پر جملہ انبیاء اور رسل کی بعثت کا مقصود یوں بیان کیا ہے: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ الحدید 25۔ ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلائل دے کر جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اور جس غرض کے لیے بھیجا ہے اور جس غرض کے لیے ان پر کتابیں نازل کی ہیں اور ان کو ضابطۂ حق کی میزان عطا کی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ بات نہایت ہی صاف ہے کہ دعوت حق کا منشا انسانی زندگی کو نظام قسط کے سانچے میں ڈھالنا اور تمدن میں عملاً عدل و توازن پیدا کرنا ہے۔ اس آیت میں متصلاً آہنی اسلحے کو بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کرنے کا اشارہ موجود ہے، یعنی نظام حق کی اقامت، اس کے تحفظ اور اس کے فروغ کے لیے سیاسی اور فوجی قوت بھی ناگزیر ہے۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی غایت اور زیادہ صراحت سے بیان کی گئی، اور وہ بھی ایک سے زیادہ بار بیان کی گئی۔ ملاحظہ ہو: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ سورة الصف آیت 9۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ضابطۂ ہدایت اور دین حق دے کر اس غرض سے بھیجا ہے کہ وہ ہر دین کے مقابلے میں اسے پوری انسانی زندگی پر غالب کر دے، اگرچہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ مدعا یہ کہ قریش اور عرب کے دوسرے مشرکین تو اپنے جاہلی نظام حیات کو برقرار رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، اور جاہلیت کے خلاف جو آواز اٹھے گی وہ انہیں سخت ناگوار ہوگی، مگر ان کی ناگواریوں کی پرواہ کیے بغیر ان کے محاذ مخالفت کو توڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقامت دین کرنا ہے اور خدا کے ضابطۂ ہدایت کو عملاً جاری کرنا ہے۔ یہ مدعا اگر دعوت حق میں مضمر نہ ہوتا تو کشمکش اور جہاد اور ہجرت کے ابواب کہاں سے آتے؟ جان و مال کی قربانیاں کاہے کے لیے مانگی جاتی؟ کس مقصد کے لیے کونوا انصار اللہ کی صلاح عام دی جاتی؟ کس غایت کے لیے حزب اللہ یا اللہ کی پارٹی تشکیل پاتی؟ کس نظم العین کے لیے شہداء چنے جاتے؟ قرآن اور سیرت دونوں کا فہم دعوت حق کے منتہا کو ذہن نشین کیے بغیر ممکن نہیں رہتا۔ آئیے اب ہم خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابواب سیرت کا مطالعہ کر کے اس نظم العین کا سراغ لگائیں جو پیش نظر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی مرحلے میں خاندان بنی ہاشم کی ایک ضیافت اپنا پیغام سنانے کے لیے منعقد کی تھی۔ اس میں اجمالاً بیان فرمایا تھا کہ یہ دعوت دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی ضامن ہے۔ بہت عرصے بعد قریش کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے اسی بات کو دہرایا اور فرمایا: فَإِن تَقْبَلُوا مِنِّي مَا جِئْتُكُم بِهِ فَهُوَ حَظُّكُم فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 316۔ تم اگر میری وہ دعوت قبول کر لو جسے میں پیش کر رہا ہوں تو اس میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری ہے۔ دنیا کی بہتری اور بھلائی کے سادہ الفاظ سے کسی جزوی بھلائی کو مراد لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جزوی بھلائی تو ہر دعوت میں موجود ہوتی ہے، اور ہر نظام شرع میں بھی کچھ اچھے پہلو ہوتے ہیں، مطلب زندگی کا سنور جانا اور تمدن کا درست ہو جانا، نظام قسط کا قائم ہو جانا اور حیات طیبہ کا حاصل ہو جانا۔ پھر ابتدائی دور کشمکش میں ایک اور موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید ہوتی ہے تو اس کے دوران میں آپ فرماتے ہیں: کلمۃ واحدۃ تعطونیها تملکون بها العرب وتدین لکم بها العجم۔ بس وہ ایک کلمہ ہے، اسے اگر مجھ سے قبول کر لو تو اس کے ذریعے تم سارے عرب کو زیر نگین کر لو گے اور سارا عجم تمہارے پیچھے چلے گا۔ سیرت ابن ہشام جلد 3 صفحہ 27۔ میلوں اور حج کے موقع پر قبائل کی کیمپوں میں جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ہر سردار قبیلہ سے کہی، فرماتے مجھے ساتھ لے چلو، مجھے کام کرنے کا موقع دو اور مجھ سے تعاون کرو، یہاں تک کہ خدا کی طرف سے اس پیغام کو میں واضح کر دوں جس کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ چنانچہ بنو عامر کا سردار بخیرہ بن فراس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی شخصیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ سرگرمی کار سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ اگر یہ نوجوان میرے ہاتھ آ جائے تو میں سارے عرب کو نگل جاؤں۔ اس کی نگاہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی منتہا اور کام کے نتائج تک پہنچ گئیں، اور اسی لیے اس نے ایک سودا گانٹنا چاہا۔ حضور کو اپنا تعاون اس قیمت پہ پیش کرتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین پر غلبہ حاصل ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقتدار ہمیں حاصل ہو۔ ماننا پڑتا ہے کہ بخیرہ کی نگاہیں بڑی دور رس تھیں۔ اب اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محدود مذہبی تصور کے محض واعظ اور مبلغ ہوتے اور کوئی سیاسی منتہا آپ کے سامنے سرے سے نہ ہوتا تو صاف صاف کہہ دیتے کہ بھائی میں تو ایک اللہ والا ہوں، مجھے اقتدار کے بکھیڑے سے کیا مطلب، اور میرے کام میں حکومت اور قیادت کا کیا سوال۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: الامر الی اللہ یدعوہ حیث یشاء۔ اقتدار کا معاملہ خدا کے اختیار میں ہے، وہ جس کے قبضے میں چاہے گا رکھے گا، اور سودا چکانے سے انکار کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سلسلے میں عرب و عجم کے اقتدار کا چرچا اتنا عام ہو گیا تھا جیسے کہ وہ تحریک اسلامی کا سلوگن ہو۔ بچے کی زبان پر یہ بات رہتی تھی، حتیٰ کہ مخالفین نے اسی کو بنائے طنز بنا لیا تھا۔
اسلام کے سائے میں جو غلام اور غریب طبقوں کے نوجوان آ کے جمع ہو رہے تھے اور جن کو قریش تشدد کے کولہوں میں پیل رہے تھے، ان کو دیکھتے تو اشارے کر کر کے طنزاً کہتے کہ واہ کیا کہنے ہیں ان ہستیوں کے، یہ ہیں جو عرب و عجم کے حکمران اور سردار بننے والے ہیں۔ واہ کیا کہنے ہیں ان ہستیوں کے، یہ ہیں جو عرب و عجم کے حکمران اور سردار بننے والے ہیں۔ طنز و تمسخر اور مخالفت و مزاحمت کے سارے طوفان اٹھانے کے باوجود قریش کے سمجھدار لوگ دلوں کی گہرائیوں میں یہ ضرور محسوس کرتے تھے کہ یہ دعوت کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ اس سے بڑے بھاری نتائج پیدا ہونے والے ہیں۔ ایک مرتبہ عتبہ کو سرداران مکہ نے حضور سے گفت و شنید کے لیے بھیجا۔ عتبہ نے حکومت، مال و دولت اور دنیاوی مفاد کی ہر ممکن پیشکش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کی کہ کسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس انقلابی مہم سے باز آ جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں سورہ حامیم کی آیت سنائی۔ عتبہ جو تاثر اس مجلس سے لے کر گیا، اس نے اس کے چہرے کا رنگ بدل دیا تھا۔ اس نے جا کر کہا کہ اس دعوت میں تو ایک بنائے عظیم مضمر ہے، یعنی یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی حامل ہے، کوئی انقلاب آنے والا ہے اور زندگی کا نقشہ زیر و زبر ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پر چھوڑ دو، تم درمیان میں حائل نہ ہو۔ اگر اہل عرب نے اس شخص کا خاتمہ کر دیا تو تم سستے چھوٹے، اور اگر اسے غلبہ حاصل ہو گیا تو ملکہ ملککم وعزکم وکنتم اسعد الناس، اس کی سلطنت تمہاری سلطنت ہوگی، اس کا اقتدار تمہارا اقتدار ہوگا اور تم لوگوں میں سب سے بڑھ کر معزز ہو جاؤ گے۔ یعنی عتبہ تک یہ حقیقت پا گیا کہ اس دعوت کے پردے میں ایک سلطنت چھپی ہوئی ہے اور یہ اقتدار پر منتج ہوگی، تو آخر خود حضور اور حضور کے رفقا اس منتہا سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ ایک موقع پر جب تشدد کی بھٹی خوب گرم تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا نے اپنا دکھڑا بیان کیا اور دعا کی درخواست کی۔ حضور نے پہلے ان کو بتایا کہ اقامت دین کی جد و جہد کی گھاٹیاں کتنی کٹھن ہوتی ہیں اور ماضی میں جن جوانوں نے یہ فرض ادا کیا انہیں کیا کچھ پیش آیا، اور پورے وثوق سے مجدہ سنایا کہ خدا کی قسم اس مہم کو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے مرحلہ تکمیل تک پہنچائے گا۔ پھر اس مرحلہ تکمیل کی کیفیت بیان کی کہ ایک سوار ثنا سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا اور کسی کا ڈر نہ ہوگا، یعنی ایک ایسا نظام عدل اور دور رحمت چھانے والا ہے اور ایسا پرامن ماحول قائم ہونے والا ہے کہ جہاں ڈاکے پڑ رہے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں، جہاں آدم زاد دن دہاڑے زمین سے اچک لیے جاتے ہیں اور جہاں کھلم کھلا عصمتیں لٹ رہی ہیں، اور وہاں مسافر تنہا اس سرزمین میں بے کھٹکے سفر کرے گا، کسی کو اس کی جان، اس کی مال اور اس کی عزت سے تعرض کرنے کی جرت نہ ہوگی۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ عنقریب وہ زمانہ آئے گا کہ مکہ کو بے نگہباں کے قافلے جایا کریں گے۔ نصب العین کا کتنا واضح اور اجلا تصور ہے۔ ایک مرتبہ عثمان بنت طلحہ کلید بردار کعبہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کا دروازہ کھلوانے کے لیے کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ بظاہر سخت ناسازگار مایوس کن حالات کے درمیان کھڑے ہو کر اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن آنے والا ہے جبکہ یہ کنجی خود ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور ہم جسے چاہیں گے تفویض کریں گے۔ عقبہ کے مقام پر انصار مدینہ سے جو تاریخی بیعتیں واقع ہوئیں ان کا مطالعہ کیجیے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ انصار تک نے اس سیاسی کشمکش کی وسعتوں کو سمجھ لیا تھا جو دعوت حق کے نتیجے میں نمودار تھی اور جس کا فیصلہ آگے چل کر میدان جنگ میں ہونے والا تھا۔ ایک طرف انصار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں سرخ و سیاہ سے مار کا آرا ہونے کا پیمان باندھ رہے تھے اور اپنے اشراف کی ہلاکت اور مالوں کی تباہی کو لبیک کہتے تھے، دوسری طرف حضور سے عہد لیتے تھے کہ جب خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر واپس نہ چلے جائیں گے۔ جنگ، قربانیاں اور غلبہ، کیا ان تصورات میں وہ نصب العین نمایاں اور واضح نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھا؟ ہجرت کی راہ میں قدم رکھنے سے پہلے جو دعا آپ کو سکھائی جاتی ہے اس دعا کا تکمیلی جز یہ ہے کہ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سے سلطان نصیر کی طلب سکھائی گئی، یعنی مقدس مشن کی پشت پناہی کرنے کے لیے اقتدار اور فرما روائی درکار تھی۔ جناب ابو طالب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت ترک کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی کہ میرے لیے مشکلات نہ پیدا کرو۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مشہور جملہ جواب دیا تھا کہ خواہ یہ لوگ میرے داہنی ہاتھ پر آفتاب اور بائیں ہاتھ پر مہتاب کیوں نہ لا کر رکھ دیں، میں اپنے مشن سے باز نہیں رہ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ان الفاظ سے مکمل کی تھی کہ یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس مشن کو غالب کر دے گا یا اس میں اپنی جان کھپا دوں گا۔ یہاں لفظ لیتمہ نہیں لیظہرہ استعمال فرمایا جس میں کشمکش کا تصور شامل ہے، اور آگے کا جملہ بتاتا ہے کہ کشمکش بھی ایسی کہ جس میں جان جوکھوں میں ڈالنے کا معاملہ ہے۔ مدنی دور میں عدی بن حاتم حاضر ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جائزہ لیتا ہے، دعوت کی نوعیت سمجھنا چاہتا ہے، ناقدانہ نگاہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطوار کی جانچ کرتا ہے اور دل میں متاثر ہوتا ہے۔ اس کے طرز فکر کا لحاظ کرتے ہوئے حضور اس سے گفتگو کرتے ہوئے جہاں یہ بتاتے ہیں کہ عنقریب بابل کے سفید محلات
اسلام کے تسلط میں ہوں گے، عنقریب بابل کے سفید محلات اسلام کے تسلط میں ہوں گے، عنقریب یہاں دولت کی ریل پیل ہوگی، اور عنقریب مسلمانوں کی عددی قوت بہت ہی بڑی ہوگی۔ وہاں اسے اسلامی نظام عدل کی اس شان سے بھی آگاہ کرتے ہیں کہ عنقریب تم دیکھو گے کہ ایک عورت قادسیہ سے اونٹ پر تنے تنہا اس مسجد تک آنے کے لیے نکلی اور خیر و عافیت سے پہنچی، بظاہر بے سر و سامانی کے عالم میں سفر ہجرت کرتے ہوئے جو نگاہ سراقہ کے ہاتھوں میں کسرا کی کنگن دیکھ لیتی ہے۔ کیسے یہ کہتے ہو کہ اسے اپنی دعوت کی منتہا اور اپنے تمدنی نظم العین کا پتہ نہ تھا؟ کیسے یہ سوچتے ہو کہ اسلامی ریاست بطور مقصد کے پیش نظر نہ تھی، اس کے لیے تیاریاں نہیں کی گئیں، اس کے لیے جدوجہد عمل میں نہیں آئی، اور وہ اچانک بطور انعام حضور کی جماعت کے وہ تفویض کر دی گئی؟ کہہ سکتے ہو تو یہ کہہ سکتے ہو کہ میں حکومت محض برائے حکومت مطلوب نہ تھی، کہہ سکتے ہو کہ حکومت ذاتی اقتدار اور دنیاوی فوائد کے حصول کے لیے مطلوب نہ تھی، مگر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اقامت دین کے لیے، عدل کے قیام کے لیے، انسانیت کی نجات کے لیے، معاشرے کی تعمیر کے لیے بھی حکومت مطلوب نہ تھی؟ در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نظر جہاں اعتقادی اور اخلاقی انقلاب تھا، وہاں پوری اہمیت کے ساتھ سیاسی انقلاب بھی تھا۔ جہاں فرد کی اصلاح مطلوب تھی، وہاں تمدن کی درستی بھی مقصود تھی۔ دوسرے لفظوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو ایک اجتماعی وجود کی حیثیت سے سامنے رکھا، اور اس کی اصلاح اس کے جملہ تمدنی رابطوں سمیت کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو تمدن سے منقطع فرد کی حیثیت سے نہیں لیا، اور اپنی دعوت اس کی نجی زندگی تک محدود نہیں رکھی۔ یہ حقیقت سامنے رکھیے اور حضور کے نظم العین کی پوری وسعت کو ذہن نشین کر لیجئے، تو پھر واقعات سیرت میں پورا تسلسل دکھائی دے گا، اور ہر واقعہ اور ہر اقدام اور تدبیر کی توجیہ ہوتی جائے گی۔ بصورت دیگر نہ سیرت پاک کے اسرار کھلتے ہیں اور نہ قرآن مقدس کے نکات واضح ہوتے ہیں۔ ایک دین، ایک تحریک۔ فلسفہ کا دائرہ ہمیشہ فکر کا دائرہ ہے۔ فلسفی کو عملی زندگی اور تاریخ کے مد و جزر سے براہ راست واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ واقعات اور احوال سے نتائج تو نکالتا ہے، لیکن واقعات اور احوال کا رخ بدلنے کے لیے کسی عملی جدوجہد میں حصہ نہیں لیتا۔ مذہب مروجہ محدود معنوں میں ذرا سا آگے بڑھتا ہے۔ وہ کچھ اعتقادات دینے کے ساتھ ساتھ فرد کو تمدن سے الگ کر کے اسے ایک اخلاقی تعلیم بھی دیتا ہے، لیکن مذہب کا راستہ نظام اجتماعی سے باہر ہو کے گزرتا ہے، اور وہ نہ سیاسی حیثیت سے کوئی تعرض کرتا ہے، نہ معاشرے کی ادارت میں کوئی جامع تبدیلی چاہتا ہے، اور نہ وقت کی قیادت کو چیلنج کرتا ہے۔ مذہب کی دعوت ہمیشہ واعظ کے اسلوب پر ہوتی ہے۔ واعظ نے بزم نرم و شیریں انداز سے کچھ نصیحتیں کی اور اپنا راستہ لیا۔ اسے نہ اس کی فکر کے اس کے مخاطب حالات کے کس قفس میں گرفتار ہیں، نہ اس کی پرواہ کہ کون سے طبقے اور عناصر کن اقدامات اور سرگرمیوں سے لوگوں کے ذہن و کردار کو کس رخ پر لے جا رہے ہیں، نہ اس طرف توجہ کہ روزمرہ حالات و واقعات کی رد کیا اثرات چھوڑ رہی ہے، نہ یہی کاوش کہ میرے واعظ کے حق میں اور اس سے خلاف کیا کیا افکار و نظریات کس جانب سے کتنا اثر ڈال رہے ہیں، نہ یہ پیش نظر کہ میرے مذہبی سانچے میں ڈھلنے والے متقی ترین افراد کیسے نظام تمدن کے پرزے بنے ہوئے ہیں۔ کوئی اجتماعی نظم العین نہیں ہوتا، تبدیلی کا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا، کسی سیاسی اور قائدانہ بصیرت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زندگی کے ایک چھوٹے سے خانے میں جزوی نیکی پیدا کرنے کے لیے جو کچھ بنایا کر دیا، اور بقیہ وسیع دائرے میں بدی اپنا جھنڈا اطمینان سے لہراتی رہے۔ کسی اللہ والے کو اس سے کیا مطلب؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ایک فلسفی تھے کہ محض چند اونچے اور گہرے خیالات دے دیتے اور واقعاتی احوال سے تعرض نہ کرتے، اور نہ ایک واعظ تھے جو اجتماعی فساد سے آنکھیں بند کر کے محض فرد کو مخاطب بناتے اور ٹھنڈے اور میٹھے باز سنایا کرتے اور نتائج پر سرے سے سوچا ہی نہ کرتے۔ انسانیت کے اس محسن نے پورے تمدنی شعور کے ساتھ حیات انسانی کی کامل تبدیلی پیش نظر رکھی، ان قوتوں اور عناصر کو پہچانا جو نظام حیات پر حاوی تھیں، اس قیادت کو زیر نظر رکھا جو جاہلی تمدن کی گاڑی چلا رہی تھی، اسے دلائل کے ساتھ دعوت بھی دی، اس پر تنقید بھی کی، اسے چیلنج بھی کیا، تاریخ کے دھارے پر نگاہ رکھی، حالات و واقعات کی ایک ایک لہر پر توجہ دی، ہر واقعے کو قائدانہ بصیرت اور سیاسی شعور کے ساتھ دیکھا کہ وہ کس پہلو سے اصلاح کی مہم کے لیے مفید پڑتا ہے اور کس پہلو سے خلاف جاتا ہے۔ معاشرے کے جملہ عناصر پر توجہ رکھی کہ دعوت کے لیے کس موقع پر کس سے کیا امیدیں کی جا سکتی ہیں۔ اپنی قوت و رفتار کو حریفوں کی قوت و رفتار کے مقابل میں ملحوظ رکھا، ہر اقدام کے لیے صحیح ترین وقت کا انتظار صبر سے کیا، اور جب موزوں گھڑی آ گئی تو جرأت سے قدم اٹھا دیا، رائے عام کے ہر مد و جزر کا کامل فہم حاصل کیا اور مخالفین کے ہر پروپیگنڈے کا مقابلہ کر کے ان کے اثرات کو توڑا۔ شعر اور خطابت کے مخالفانہ محاذ قائم ہوئے تو ان کے جواب میں اپنے شعراء اور خطیبوں کو کھڑا کیا، اپنے اصولوں کی کڑی پابندی کی، مگر آنکھیں بند کر کے نہیں بلکہ احوال و ظروف کو دیکھا، وقت کی مصلحتوں کو سمجھا اور حکیمانہ نقطہ نگاہ اختیار کیا۔ جہاں قدم آگے بڑھانے کا موقع ملا آگے بڑھایا، آگے بڑھنا جب موضوع نہ تھا دیکھا تو قدم روک دیا، دو بنائیں سامنے آ گئیں تو ایک سے بچ کر دوسرے کا مقابلہ کیا، جنگی کارروائی کی ضرورت پڑی تو دریغ نہ کی، مصالحت کی راہ ملی تو دستے صلح بڑھا دیا۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ اس ساری جدوجہد میں خدا پرستی کی روح اور اخلاقی اقدار کا نہ صرف تحفظ کیا بلکہ ان کو مسلسل نشو نما دی۔ اس پورے نقشے کا
اس پورے نقشہ کار اور اس پورے طریقہ کار کو اگر قرآن اور سیرت کے اوراق سے اخذ کر کے سامنے رکھیے تو وہ فرق بیان طور پر معلوم ہو جائے گا جو مذہب اور دین میں واز اور انقلابی دعوت میں انفرادی تزکیے اور تمدنی تحریک میں ہوتا ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ایک مکمل دین کو برپا کرنے کے لیے تحریک برپا کی تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کر کے سلیم الفطرت افراد کو تلاش کیا، اور پھر جس کے سینے میں بھی کلمہ حق کی شمع روشن ہو گئی اسے ایک تنظیم میں پرو دیا، اس کی تربیت کی، اسے اپنے ساتھ کشمکش کی بھٹی میں ڈالا، اور پھر جس مرحلے میں جتنی منظم قوت حاصل تھی اسے اپنی قیادت کے تحت جاہلی نظام کے خلاف مار کا آرا کیا، فکری میدان میں بھی، سیاسی میدان میں بھی، اور بالآخر جنگ کے میدان میں بھی۔ جو لوگ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد جمع ہوئے ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صوفی اور درویش نہیں بنا دیا، راہموں اور جوگیوں کے نقشے پر نہیں ڈھالا، بدی سے بھاگنے اور غالب قوتوں سے خوف کھانے اور دولت و اقتدار سے مروب ہونے والی ذہنیت نہیں دی۔ وہ لوگ بھولے بھالے اور معذورانہ شان کے زہاد نہیں تھے، وہ جری اور بے باک، باشعور اور بصیرت مند، خوددار اور غیور، ذہین اور زیرک، فعال اور متحرک، پیشرو اور تیز گام تھے۔ وہ پادریوں اور سادھوؤں کے سے انداز نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ کارفرما بننے کی صلاحیتوں سے آراستہ تھے، بہترین فطرت کے بہترین تربیت پا کر، بہترین تنظیمی رشتے سے بن کر اور بہترین قیادت کے ہاتھوں میں جا کر ایک ناقابل شکست قوت بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک چھوٹی سی اقلیت میں ہونے کے باوجود سارے عرب کی عظیم ترین اکثریت کو اپنے سائے میں لے لیا۔ جب مکہ میں جماعت اسلامی کی تعداد 40 تھی تو مکہ اور ارد گرد کی آبادیوں میں اس تعداد نے ایک ہمہ وقتی مد و جزر پیدا کر دیا، اور پھر برسوں تک گھر گھر اور کوچہ کوچہ اگر کوئی موضوع گفتگو تھا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اسلامی تھی۔ مدینے میں جا کر ابھی تحریک اسلامی کے علمبرداروں کی تعداد چند سو سے زیادہ نہ تھی کہ غیر مسلم اکثریت کے علی الرغم اسلامی ریاست کی نیو ڈال دی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا طرز یہ نہیں تھا کہ پہلے سارا عربی معاشرہ اسلام قبول کر لے یا اس کی اکثریت کی اصلاح ہو جائے تو پھر جا کر نظام اجتماعی کی تاسیس کی جائے، نہ نقطہ نظر یہ تھا کہ بس دعوت دیتے رہو، خیالات و اعتقادات کی اصلاح کرتے رہو، بالآخر صالح نظام خود بخود برپا ہو جائے گا یا بطور انعام اللہ تعالیٰ حق کو غلبہ دے دیں گے۔ وہاں تاریخ کی یہ حقیقت سامنے تھی کہ عوام کی بھاری اکثریت حالت جمود میں پڑی رہتی ہے اور معاشرے کا ایک قلیل عنصر فعال ہوتا ہے جس میں سے ایک حصہ اصلاح یا انقلاب کی دعوت کا لمبردار بنتا ہے اور ایک حصہ مزاحمت کرتا ہے۔ اصل بازی اسی فعال عنصر کی دونوں صفوں کے درمیان ہوتی ہے، اور اس کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر عوام خود بخود حرکت میں آتے ہیں۔ یہاں یہ شعور پوری طرح کار فرما تھا کہ عوام کے راستے میں جب تک ایک فاسد قیادت حائل رہتی ہے اور ان کی زندگیوں کو بگاڑنے کی مہم جاری رکھتی ہے یا کم از کم ان کو جمود میں ڈالے رکھتی ہے، وہ نہ کسی دعوت کو بڑے پیمانے پر قبول کر سکتے ہیں، نہ اپنی عملی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ خود دعوت پر لبیک کہنے والوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ فاسد قیادت کے بنائے ہوئے گندے ماحول میں اپنی زندگی کو حد کمال تک سنوار سکے، بلکہ الٹا اگر تبدیلی برپا ہونے میں بہت زیادہ تاخیر ہو تو بسا اوقات اس مقام کو برقرار رکھنا بھی کٹھن ہو جاتا ہے۔